اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری خدائی، ساری عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے کہ منافقت کیا ہے۔ اچھا، پتہ کس چیز نے مجھے اس ٹاپک کو چوز کرنے پہ مجبور کیا؟ وہ یہ کہ جب میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا نا تو اس میں جو منافقت کی سزا ہے نا وہ سب سے زیادہ شدید سزا ہے۔ سب سے زیادہ شدت کی جو سزا ہے وہ منافقوں کو ملے گی۔ پھر جب یہ میں نے اسٹڈی کیا نا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس ٹاپک کو ضرور کھولنا چاہیے، اس کو میں خود بھی اچھے طریقے سے سمجھوں اور اس کو میں آگے بیان بھی کروں تاکہ اس برے جو ہے نا مرض، اس سے ہم سب بچ سکیں۔ اب جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں 3 طرح کے گروہ جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کو ماننے والے، یہ میں بالکل سادہ سے الفاظ میں بتا رہی ہوں، اس کے اور بھی بہت علمی اصطلاحیں ہیں لیکن میں بالکل سمپل الفاظ میں بتا رہی ہوں۔ کچھ ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، یعنی وہ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ پھر ایمان کی وہ سارے وہ اجزاء ہیں وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور پھر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ وہ سارا آپ کے علم میں ہے، میں نے کہا ریوائز کر دوں کہ وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرے ہیں جو کہ ہیں منکرین حق۔ منکرین حق کون ہیں؟ جو کہ حق کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں منکرین حق میں بھی کہ جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یعنی منکرین حق کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اچھا، پھر کچھ ایسے ہیں لوگ جو کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یا کسی کو دیوی دیوتیوں کو مانتے ہیں یا یہ جو ہے پتھر کے بت جو ہے وہ بناتے ہیں اور ان کو بنانے کے بعد پھر ان کو سجدہ کرتے ہیں، یا پھر وہ آثار قدرت کو وہ سجدہ کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ تو یہ بھی ہیں، یہ قسم ہیں۔ اب جو تیسری قسم ہے نا وہ کون سی ہے؟ وہ ہے منافق۔ اچھا، منافق یعنی اس کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ منافقت ہے کیا۔ پہلے اس کی جو ہے نا اصطلاح اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پھر اس کے، کیونکہ اس کی جو سزا ہے وہ بہت شدید ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کی اصطلاح کو اور اس کے معنی کو، تاکہ اس طرح کے طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ منافقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، منافقت جو ہے یہ ہے نفاق سے ہے، اور نفاق کا جو ہے نا لفظ یہ ہے نفق سے ہے، اور نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں، ادھر سے مطلب ادھر سے آپ داخل ہوتے ہو اور ادھر سے نکلتے ہو، یعنی 2 منہ ہوتے ہیں۔ یعنی نفاق سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 رخا ہے، اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں فرق ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ 2 منہوں والا انسان کبھی بھی وجاہت نہیں پا سکتا، یعنی اسے کبھی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اچھا، پھر اس کو اور سادہ الفاظ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کی آخرت کا، ان سارے عقائد کا انکار کرنا دل کے اندر، اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اس منافقت کو اعتقادی منافقت کہتے ہیں، یعنی عقیدے کی منافقت، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے۔ دوسری ہے عملی منافقت، یعنی اس کی 2 قسمیں ہو گئی منافقت کی۔ دوسری ہے عملی منافقت۔ عملی منافقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے،
وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کلیریفائی کرے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یعنی وہ تو اعتقادی منافقت ہے نا، کہ اندر جو ہے وہ مطلب اللہ کو، رسولوں کو، اور وہ ایمان کو نہیں ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اور یہ عمل میں اس کو لے کے آ گیا۔ یعنی یہ نشانیاں ہیں منافقت کی، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ دیکھیں، اگر کسی کے اندر یہ تینوں نشانیاں ہیں، تینوں علامات ہیں، تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر کسی کے اندر ایک ہے تو وہ اس درجے کا ذرا کم ہے، اور اگر 2 ہیں تو وہ ذرا کم منافق ہے۔ اب اس کے آئینے میں ہم نے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، اصل بات یہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ منافقت جو ہے نا، ایمان لانے والے لوگ، یعنی جب ان کو جزا و سزا ملے گی نا، جب جزا و سزا ملے گی تو جو لوگ نے ایمان لائے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جن لوگوں نے اللہ کو مانا ہوگا، تو ایمان کیسے ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے بھی تصدیق کرنا اور رضائے جوارے سے اس کا ثبوت دینا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان لائے ہوں گے، اور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو کیا ہوگا کہ ان کو اگر ان کے نامہ اعمال میں کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ گناہ ہوں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کو جہنم میں تو وہ جائیں گے، کیونکہ ان کے گناہ ہوں گے ان کے نامہ اعمال میں نا، تو وہ پھر جہنم میں جا کے تو اللہ تعالیٰ کچھ دیر انہیں رکھے گا، پھر ان کا تزکیہ کر دے گا، ان کے گناہ دھل جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ان کو داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ دوسری سطح پر وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، کیونکہ وہ جہنم کے دوسرے درجے میں ہوں گے، جنہوں نے مطلب برملا انکار کیا ہوگا کہ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے درجے میں ہوں گے۔ اور منافق جو ہے نا، وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مطلب اپنا ایمان کا اظہار کیا ہوگا اور دل سے انہوں نے نہ مانا ہوگا، یا یہ ہے کہ ویسے تو مطلب انہوں نے مانا ہوگا لیکن اپنے عمل سے اس کا ثبوت نہیں دیا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جب وہ جہنم کے تیسرے درجے میں ہوں گے اور انہیں شدید سزا ملے گی، وہ اس لیے کہ انہوں نے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اندر تو اتنی جرت ہے نا کہ انہوں نے برملا انکار کیا، اور سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنا دوست ظاہر کرے اور پھر وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ اور یہ اس کی بات ذرا لمبی ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی یہ کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو، ان نکات کو، ان اصطلاحات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، اور اپنے اندر سے ان غلط قسم کے جو عقائد ہیں ان کو، اور ان غلط قسم کے جو ہماری عادات ہیں، جو رذائل ہیں، ان کو ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا عذاب سے ہم بچ سکیں۔ خدا نخواستہ دیکھیں، اس کی بہت بری نوید ہے، بہت بری وعید ہے اس کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے نا اب یہ دیکھیں کہ یہ پھر ہم اگر اس کو اپنی جو ہے نا انفرادی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور ہم اپنی اجتماعی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ کریں، تو یہ ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امین بنانا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یقین کریں، یہ جو ہے نا ایک ٹاپک جھوٹ، یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، پھر وعدہ یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، امانت میں خیانت کرنا ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، یہ لمبے چوڑے ٹاپکس ہیں پورے۔ تو وہ میں اس ریکارڈنگ میں وہ پورا میں اس کے اوپر روشنی نہیں ڈال پاؤں گی، لیکن میں تھوڑی سی توجہ کے لیے تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ جھوٹ جو ہے یہ منافقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے اس وقت، کہ ایک شخص تھے، تو ان کے اندر وہ بہت زیادہ کمیاں پائی جاتی تھیں، ساری اخلاقی برائیاں ان کے اندر تھیں۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں اب یہ برائیوں سے تنگ آ گیا خود بھی، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو چھوڑ دوں نا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مطلب جو بھی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹ نہ بولو، آپ جھوٹ نہ بولو، آپ جھوٹ نہ بولو۔ تو وہ بندہ جب واپس آ گیا اپنے گھر تو وہ کوئی بھی برا کام کرنا لگتا تھا نا تو اس کو فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، تو میں یہ بھی کام ابھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، غلطی یہ بھی کر رہا ہوں، تو اس کی ساری برائیاں چھوٹ گئیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے مطلب انسان جو کچھ مرضی کرے اور پھر یہ ہے کہ جھوٹ بول کے وہ پردہ ڈال لے، لیکن بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو ہر چیز دیکھتا ہے۔ انسان جہاں بھی ہو، خواہ وہ زمین کی تہوں کے اندر چھپ جائے، خواہ وہ کسی سرنگ میں چھپ جائے، کہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جائے، جہاں بھی ہو وہ زمین کے کناروں سے کہاں بھاگ کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تو نظر اسے پا لے گی۔ تو یہ احساس زندہ کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ انسان کو جانتا ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، پھر اور بھی جھوٹ کے بہت مہلک اثرات ہیں۔ کہ جھوٹی گواہی اگر کوئی دے دیتا ہے کسی کو، پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک اگر کسی نے قتل نہیں کیا اور کسی نے جھوٹی گواہی دے دی ہے اور اس بندے نے قتل نہیں کیا ہوا تو جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے اس کی جان تلف کر دی جاتی ہے، یا جھوٹے الزام جو لگائے جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہے اس میں، کہا کچھ جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے۔ تو وہ اس کو ذرا آپ تھوڑا سوسائٹی میں دیکھیں گے تو خود آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر وعدہ کے بارے میں اس کو تھوڑا سا اگر کھولیں تو وہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ تو یہ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے پتہ کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا جو وعدہ ہم لوگوں نے کیا تھا نا، روحوں نے، وہ آسمان کے اوپر کیا تھا، اس کو وعدہ الست کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ کالو بلا، یعنی ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پھر انسان کے وہ شعور سے وہ چیزیں نکل گئیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیغمبروں کو بھیجا، کیسے کتابوں کو بھیجا، انہوں نے وہ وعدے یاد دلائے۔ تو پھر وہ والے وعدے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر انسان جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے وہ وعدہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، پھر نکاح جو ہے یہ کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک وعدہ ہے۔ اسی طرح سے ہم سب لوگ مختلف اداروں کے ساتھ جب ملازمین ہائر کیے جاتے ہیں تو وہ بھی سارے کانٹریکٹ اور یہ سارے وعدے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو یہ بھی ذہن میں رہے۔ پھر امانت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ امانت صرف یہی نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ کسی کے پاس رکھ دینا ہے تو وہ پھر ویسے لے لینا ہے، تو اس نے امانت میں خیانت نہیں کی تو اس نے وہ امانت واپس کر دی، بلکہ راز جو ہے رکھنے وہ بھی امانت ہے۔ پھر جو بھی انسان کو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ بھی امانت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں۔ پھر کسی کو جو بھی عہدہ دیا جاتا ہے، جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے کہ انسان اس کو اچھے طریقے سے اپنے اوقات کار کا بھی دھیان رکھے، اپنے کام کو بھی پورا کرے۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، وہ آپ خود ضرور بضرور اسٹڈی کریں، کیونکہ ہم نے ان برے خسائل سے بچنا ہے، کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس منافقت سے بچائے۔ اور اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو پتہ ہے، جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان منافقوں سے ملا تھا۔ اور آج کل کے دور میں بھی کیا ہے؟ آج کل کے دور میں پاکستان میں کہنا تو نہیں چاہیے، زبان رکتی ہے، لیکن میں یہ صرف اس لیے نشاندہی کر رہی ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں نا بیسیکلی بہت اچھے لوگ ہیں، یقین کریں، بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے اوپر نا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج کل نا کچھ دنیا داری، کچھ آپا دھاپی، کچھ نفسا نفسی، کچھ ذاتی مفادات کے چکر میں اس طرح سے الجھ گئے ہیں نا کہ یہ والی چیزیں کچھ آتی جا رہی ہیں، بلکہ کافی زیادہ ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے، میں ایک درد مندی سے کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ورک کرنا ہے، ان برے اوصاف کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے کہ ہم کام بھی کریں، محنت بھی کریں، سب کچھ کریں، اور پھر یہ منافقت کر کے تو اپنے سب کی ایک رائے کے اوپر پانی پھر جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ منافقت کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کریں۔ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی یہ منافقت جو ہے نا یہ دل کی بیماری ہے جس سے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس کے صفت رحمت اس کے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، لیکن انسان اگر جان بوجھ کر اس طرح سے کرے گا تو پھر اس کو تو سزا بھگتنی پڑے گی نا۔ تو یہ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ والی چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی ہمیں پتہ ہو کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں نا منافقت سے۔ تو اس کا علاج جو ہے علماء کرام بتاتے ہیں، سمپل سا علاج ہے کہ منافقت کا علاج جو ہے وہ انفاق ہے۔ انفاق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا۔ انسان جو ہے نا عموماً یہ والی جو خسائل ہیں نا وہ کرتا ہے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، انسان یہ منافقت کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو مال و دولت کی حرص و ہوس ہوتی ہے، یا اس کو خواہشات کا اس کو زیادہ ہی کچھ چسکا پڑ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو وہ انفاق کرے گا تو وہ دل کے اندر سے وہ جو گند ہے نا وہ نکلے گا۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک دفعہ صحابہ کو تعلیم دی تھی، اس کی روشنی میں ہم اس چیز کا علاج تجویز کرتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا کریں، اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں اور موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے کہ ہم نے آگے جا کے حساب دینا ہے تو ہم منافقت سے تو باز آ جائیں گے نا، کہ ہم نے تو ہر چیز کا حساب دینا ہے یہ۔ اور پھر قرآن پاک تو انسان مطلب اے ٹو زیڈ ہر طرح کے کردار جو ہیں قرآن پاک میں ہیں کہ کون ماننے والے ہیں، کون نہیں ماننے والے، جو ماننے والے ہیں ان کو کیا کیا خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بشارتیں ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں ان کو کیا ڈرامے ہیں، ان کی کیا سزائیں ہیں، وہ سارے قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، مجھے، آپ کو اور ہم سب کو، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر ہے، کثرت سے ذکر ہے، اور اس لیے اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کا علاج بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم دعائیں بھی کریں۔ اور یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلقین کی ہے کہ نفاق سے بچنے کی دعا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے بچا لے، میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے، میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے، میرے کانوں کو بری بات سننے سے بچا لے۔ یہ ایک دعا ہے، مسنون دعا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو کمزور ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے اور ہمارے یہ جو برے اوصاف ہیں دور کر دے، تو ہمارا تزکیہ کر دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کا تقوی عطا فرما، اور تو ہی بہترین تقوی عطا فرمانے والا ہے، اور تو ہی پاک کرنے والا ہے، اور ایک لحظے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بس مجھے اپنے ہی حوالے رکھنا، کیونکہ میں تو بہت ہی کمزور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، رابطہ مانگتے رہیں، اس کی مدد مانگتے رہیں۔ جب انسان خود صدق دل سے اس راستے میں بڑھے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔